فرمایا کہ اے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو نڈر ہو جا کے دنیا میں تو جس کے ساتھ محبت کرے گا انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اسی کے ساتھ تجھے اٹھایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سرکار بڑے پیر کی 11ویں شریف۔ تو آقا نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تو محبت دنیا میں کرے گا اس کے ساتھ بروز حشر اٹھایا جائے گا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ ان کے سائے میں اٹھیں گے۔ ہمارا ایمان ہے بڑے پیر کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ بھی ہمارا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا پیر و مرشد کا دامن تھام کر ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا ایک قول کا میرا ایک ایمان ہے انشاءاللہ۔ تو مزید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے مزید فرماتے ہیں ایک نبی کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے خواب میں فرمایا کہ اے میرے نبی، بڑا پیارا یہ واقعہ ہے، ذہن نشین کریں بس 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے مجھے میرے صاحب والا نے وقت دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نبی سے فرمایا کہ اے نبی، تمہاری قوم میں 2 شخص، ایک میاں اور بیوی ہیں، ایسے ان کے اعمال ہیں جس کی وجہ مجھے بہت پسند ہوئی۔ ان کے 2 ایسے اعمال ہیں مجھے بہت پسند آئے۔ تو آپ ان کے پاس جائیں، جا کر ان سے کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو میاں بیوی تھے بہت غریب تھے، پاکا کشی میں گزارتے تھے دن، اور اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتے تھے۔ پاکا کشی کے دوران اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ تو اللہ کو ان کی ادا پسند آئی تھی، تو نبی سے اس وقت کے نبی سے انہوں نے فرمایا کہ نبی جاؤ اس میاں بیوی کو آپ یہ کہہ دو کہ ہم نے ان کی پاکا کشی کے دن کو مٹا دیے، 80 سال ان کے عمر میں نے بڑھا دی ہے۔ آپ اب سے 80 سال اس شخص کی میں نے عمر بڑھا دی ہے، اس میں بھی 80 سال میں بھی 40 سال اس کی عمر جو ہے امیر میں گزرے گی اور 40 سال غریب میں گزرے گی۔ تو اسے کہہ دو میں ان کے اس عمل سے خوش ہو کر یہ انہیں اختیار دیتا ہوں کہ وہ چاہیں تو 40 سال امیر کے پہلے لے لیں یا 40 سال غریب کے لے لیں۔ تو نبی نے بہت پریشان ہو کر اللہ کے پاس پسندیدہ وہ کون سا عمل آیا ہوگا جو وہ میاں بیوی نے کیا ہوگا، تو پریشان ہو کر وہ جاتے ہیں اس میاں بیوی کو تلاش کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کا فرمان ہے 80 سال تمہاری عمر بڑھا دی گئی ہے، جس میں چاہے تو آپ 40 سال امیر کے لے لو یا پھر 40 سال پاکا کشی کے لے لو۔ تو شوہر سے ملے تھے، تو شوہر نے کہا کہ میں میری بیوی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ وقت لے لیں، اپنی بیوی سے مشورہ کر کے۔ وہ گئے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے، اللہ کو ہماری کچھ ایسی پسند آئی ہے کہ نبی کو بھیجا ہے ہمارے پاس، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں 80 سال عمر بڑھا دی ہے، جس میں بھی 40 سال امیر کے لکھ دیے ہیں اور 40 سال غریب کے لکھ دیے ہیں۔ تو میں نے تم سے مشورہ طلب کرنے کے لیے وقت لے کر یہاں آیا ہوں کہ تم کیا کہتی ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ ویسے ہی ہم نے تمام عمر پاکا کشی میں گزار دی ہے، آپ ایسا کریں 40 سال پہلے امیر کے لے لیں، انشاءاللہ بعد ہوگا، اللہ حکیم ہے، اللہ دینے والا ہے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے امیر کے لے لیں۔ تو وہ شخص آئے نبی کی بارگاہ میں، فرمایا کہ اے نبی، میں نے یہ مشورہ کیا ہے میری بیوی سے کہ پہلے 40 سال جو ہیں ہم امیر کے لیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نبی گئے، اللہ سے کہا کہ اے رب العزت، اس شخص کو 40 سال پہلے امیر چاہیے، بعد میں پاکا کشی کی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ تو کہہ دو ان سے کہ میں نے عطا کر دیا۔ اب ان کا ایمان تھا کہ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ گھر کو آئے، جیسے ہی اللہ کی عطا ہوئی کہ بعد 40 سال کے پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جلد از جلد جاؤ گھر سے، ابھی اللہ کا تو ایمان تھا ان کا اللہ کے اوپر، گئے گھر سے دولت برسنا چالو ہو گئی گھر میں، وہ دولت اکٹھا کریں، بازار گئے، یہ راشن وغیرہ سب خرید کر لائے۔ بیوی سے کہا کہ اے بیوی، کئی دن ہو گئے بہترین کھانا کھائے ہوئے،
کھانا بہترین کھانا بناؤ، میں نے راشن گھر کے لیے لایا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے شوہر میری لیے ایک بات اور اضافی سن لیں، ہمیں تو ایمان ہے اللہ رازق ہے، اللہ دینے والا ہے، یہ وعدہ اللہ کا ہے کہ 40 سال تک کبھی نہیں گزریں گے، ہم غریب ہونے والے نہیں ہیں. اس کا ایمان ہے کہ ہم غریب ہونے والے نہیں ہیں. تو دیکھچی نہیں دیکھ چڑھائیں گے، ہم اور لے کے آؤ، میں سارے گاؤں کو دعوت دے دوں. یہ اس کا ایمان تھا. تو گئے دیکھچی کی جگہ دیکچا چڑھائے، تمام شہر والوں کو بلایا، کھانا کھلایا، تمام شہر والوں کو بلایا، کھانا کھایا. جیسے ہی سبزی بچھائی گئی، جیسے ہی دسترخوان بچھایا گیا، تو جس طرح کھانا تناول کر کے غریبوں نے، یتیموں نے، مسکینوں نے ہاتھ دھونے سے قبل ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ رب کریم، انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، تو ان کی تا عمر تک، تا سانس تک انہیں بخشتا رہے، کھانا کھلاتا رہے، ان کو توفیق عطا کر انہیں کھانا کھلاتا رہے. دعائیں کر دیے چلیے. دوسرے دن اللہ رب العزت نے نبی کو طرف فرمایا، دوسرے دن اللہ رب العزت نے پھر نبی کو طرف فرمایا کہ اے میرے نبی، اس شخص کے پاس دوبارہ جاؤ اور اسے یہ کہہ دو، اس کی مجھے یہ ادا پسند آئی کہ جس سے میں نے نعمت اسے عطا کی، اس نعمت کو اس نے میرے بندوں کو کھلایا، جس میں نے ان کو کھلایا تو اس نے میرے بندوں کو کھلایا. تو اس ادا کے بدلے کہ میں نے جو پاکا کشی کے 40 سال رکھے تھے وہ بھی اس سے اپنی میں تبدیل کر دیے. جو 40 سال کی عمر رکھے تھے پاکا کشی کے، تو امیر میں تبدیل کر دیے. یہ کہتے ہوئے واپس نبی آئے تو فرمایا کہ ان کی خوشیوں کا کیا عالم تھا. تو مقصد یہ کہنا ہے کہ کھانا کھلانا بڑی پیاری سنت ہے. یہی کام میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیا 11ویں میں. یہی کام بزرگان دین کرتے آئے، یہی کام یہاں آستان خواجہ چمن میں ہو رہا ہے. 11ویں میں دستگیر رضی اللہ عنہ کی یہ محبت ہمیں رائے نہ جانے نہیں دے گی. حشر کے دن انشاءاللہ کھانا کھلاتے رہو، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے زندگیوں میں، عمل میں، رزق میں، کمائی میں برکت عطا فرماتا رہے گا. چنانچہ سرکار سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت آپ تمام کی سماعتوں کے حوالے کروں. سرکار محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور غیاث القونین، غیاث الارواح، غوث الثقلین، غوث العالم، حضور غوث العظم دستگیر، پیران پیر روشن ضمیر، سیدی سرکار مرشدی حضور غوث پاک حافظ کلام سیدنا الشام میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سیر رحمۃ اللہ عزیز مولا تبارک و تعالی عنہ کا روزانہ کا موصول. یہ ہماری ذہنوں کے لیے اور ہمارے دلوں کے لیے بہت پیاری باتیں ہیں. آپ کو ہو سکے تو ذہن نشین کریں. جو چاہنے والا میرے غوث پاک کا ہے کوشش کرے کہ وہ عمل کرے روزانہ اپنی زندگی میں. چل رہا ہوں گے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جس پیر کا ہم نے دامن تھاما ہے وہ بڑے پیر فرماتے ہیں کہ 25 سال تک میں 25 سال تک میں جنگلوں میں میرے دن گزارے. ان 25 سال کے درمیان میں نے کئی جنات کو 25 سال تک روزانہ جنات اور وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی تھی، اولیاء اللہ کی ہو یا کسی کو، تمام کو میں حق کی تعلیم دیا کرتا تھا. کیا فرمایا؟ حق کی تعلیم دیا کرتا تھا. تو وہ بڑے پیر روزانہ کا یہ ان کا موصول ہے. جو جنات کو، جو اولیاء کو تعلیم دیا گیا ہے، ان کا یہ روزانہ کا موصول رہا کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. آپ ذہن نشین کریں، آپ کو چھوٹا چھوٹا عمل ہے ماشاءاللہ بڑے برکات تھی. 11 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور 175 مرتبہ، یہ بڑے پیاری بات ہے، 175 مرتبہ نبی اور اثبات پڑھا کرتے تھے. نبی اور اثبات یعنی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ نبی ہے اور لا الہ یہ نبی ہے. الا اللہ جو ہے اثبات ہے. نبی اور اثبات پڑھا کرتے تھے. اس کا ذکر کئی مرتبہ اور اپنے مریدوں کو ہر رات سونے سے پہلے بڑے پیر دستگیر جو اپنے آپ کو قادری مانتا ہے، جو اپنے آپ کو قادری سلسلے میں جڑ چکا ہے، جس کا سرکار سیدی مرشد غوث پاک کا فیض جن پر ہوا ہے، قادریہ سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں چاہنے والوں کو فرمایا کہ ہر رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھو اور 7 مرتبہ استغفار پڑھو، 7 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا کرو، 7 مرتبہ سورہ اخلاص
7 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ کر سویا کرو. یہ ان کے مریدین کے لیے یہ موصول کہا کرتے تھے اور ان کا یہ موصول رہا کہ ہمیشہ انہوں نے اپنے خانقاہ سے غریبوں کو یتیموں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. 11ویں شریف کی رات میں غریبوں کو کھانا کھلانا میرے بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے. اور نان اور یہ اتنی پیاری سنتیں ہیں ماشاءاللہ آپ کا دل انشاءاللہ یہ بات سن کر مچل جائے گا. جب بھی کہیں ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس ہوٹل نان بھائی ہوٹل والے کو بلا کر پیسے دے دیا کرتے تھے کہ کوئی غریب آ جائے کوئی مسکین آ جائے تو اسے کھانا کھلا دیں. غریبوں کو نہیں دیا کرتے تھے, نان بھائی کو ہوٹل والے کو دے دیا کرتے تھے کہ غریب مسکین آ جائے تو میری طرف سے اسے کھانا کھلا دینا. اور ملہ جو کشتی میں جایا کرتے تھے ماشاءاللہ میرے بڑے پیر دستگیر کا چھوٹا چھوٹا عمل کتنا کام ہے. جب کبھی کشتی میں جانا ہوتا ہے تو جو ملہ ہوتا تھا نا گاڑی کشتی چلانے والا ملہ جسے کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں پورے پیسے دے دیا کرتے تھے. جتنے اپنے پاس پیسے رہتے تھے پورے دے دیا کرتے تھے کہ کوئی مسافر آ جائے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو میری طرف سے اسے لے کے جا کے چھوڑ دینا. یہ پیسے رکھ لو, اس مسافر کو اس کی منزل تک پہنچا دینا, اس سے پیسے نہ لینا. یہ بڑا پیارا عمل ہے, میرے مرشد کا بھی ایک عمل ہے. میں اس موقع پر میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جب بھی سرکار خواجہ اجمیری علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہاں پر بھی چپکے صدقہ کرتے ہیں. ہمیں بتاتے تھے نہیں تھے, ہم نے بھی کئی مرتبہ کوشش کی اس میں شامل ہونے کی. یہ اپنا ہی علیحدہ ایک ادا رکھتے ہیں کہ وہاں پر جا کر دودھ بانٹنا, شیرینی بانٹنا, کھانا بنا کر بانٹ دینا, یہ اپنی اللہ رکھتی ہے. اس کی سرکار کو صفا کر یہ بھی عمل ماشاءاللہ ہمارے پیر مرشد میں ہم نے پایا ہے. اور حجت الاسرار میں سرکار غوث پاک سید مرشد غوث پاک فرماتے ہیں کہ امام شدوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو اس میں درج کیا ہے. فرماتے ہیں کہ مریدین سے فرمایا اے میرے مریدوں میری ایک خواہش ہے, میری ایک بڑی خواہش ہے. کیا ہے وہ خواہش؟ تو مریدوں نے فرمایا کہ یا مرشدی یا سیدی کیا خواہش ہے آپ کی؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دولت دے, اللہ مجھے دولت دے اور میں تمام دنیا والوں کو کھانا کھلاتا رہوں. اللہ مجھے دولت عطا کرتا رہے, دولت عطا کرتا رہے اور میں تمام دنیا والوں کو صرف 11ویں میں نہیں ہر دن کھلاتا رہوں, ہر دن کھلاتا رہوں. بڑی پیاری ان کی یہ حکایات ہیں. اللہ کریم سے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت سارا وقت ہمارے پیر مرشد کا میں نے لے لیا ہے. حضرت والا کا خاص نگاہ کرم ہے کہ آج اس حقیر فقیر سراپا تفسیر کو اس منصب پر بٹھایا اور کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت والا سے عرضاً ملتمس ہوں کہ وہ میں پر تشریف لائے اور ہم تمام مریدوں کے قلوبوں کو جس طرح ہمیشہ سے ہر ماہ روشن کرتے ہیں, ہمارے دلوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں اللہ کی جانب رغبت لگانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں حضرت سے اللہ ملتمس ہوں کہ وہ میں پر تشریف لائیں اور تمام مریدوں کے دلوں کو قلوبوں کو منور مجلہ فرمائیں. حضرت والا کے آنے سے قبل درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مہاتما خواجہ چمن جشن 11ویں شریف, بڑے پیر دستگیر صاحب والا زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پہ تشریف رکھے ہوئے میرے خلیفہ سید رحمان صاحب, سید عادل شاہ صاحب, سید ظفر اللہ شاہ صاحب, پھر سارے مریدین عاشقین جو بیٹھے, اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ارشاد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قدمی حاضی على رقبة كل بلية درست للمحبة صرت قطبا ونلت سعد من مولى المعالي. احسان ہوا کہ حضور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر الجیلانی محبوب سبحانی معشوق ربانی شیر یزدانی خضر نورانی میکائیل حمدانی سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی گیارہویں شریف ہم تمام مل کر کرنے کو اس غلامی کو اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں آستانہ خواجہ چمن میں خواجہ غریب نواز کی نسبت سے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا. پیران پیر روشن ضمیر غوث العالم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رمضان کی تاریخ عربی اور 1470 کو دنیا میں تشریف لائے. انگریزی مارچ 23 یعنی 23 تاریخ اور عیسوی 1070 پر آٹھ تھے. حضور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جب رخصت ہوئے تو 11 ربیع الثانی 561 ہجری تھی. انگریزی تاریخ 21 فروری 1160 پر 6واں سال تھا. پیران پیر روشن ضمیر اتنی بڑی ہستی ہیں قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا، ولایت کے سلطان کا درجہ عطا فرمایا. جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کچھ دیر کے بعد نکلے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین علیہ السلام کو اٹھا کر چومتے تھے، گال کو گلے کو بہت پیار کرتے تھے. مگر اس دن کا عمل ایسے تھا جبرائیل امین آ کر جانے کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام کو اٹھا کر چومنے لگے، ماتھے پہ گلے پہ پیار کرنے لگے. خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام یہ عمل دیکھ کر حیران ہوئے، تعجب ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کا عمل یہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کو اٹھا کر آپ گلے چومتے تھے، ان کے گال پر چومتے تھے، زیادہ محبت کرتے تھے، زیادہ بعد حسین علیہ السلام کے امام حسن کو چوما کرتے تھے. مگر آج امام حسن کو آپ زیادہ بوسہ دے رہے ہیں، زیادہ پیار کر رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمائے اے بیٹی میرے حسین علیہ السلام سے اماموں کا سلسلہ چلے گا، نہیں رکے گا قیامت تک. میرے حسین علیہ السلام سے امام زین العابدین علیہ السلام ہوں گے، امام محمد باقر علیہ السلام ہوں گے، امام موسیٰ قاسم علیہ السلام ہوں گے، امام ابو محمد جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوں گے، امام علی اللہ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور امام تقی علیہ السلام پیدا ہوں گے، امام جواد الفعی نقی علیہ السلام ہوں گے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام ہوں گے، اور امام
سلسلہ میرے غوث اعظم سے چلے. ایسے ولی دنیا میں تشریف لائے. اور فرما رہے ہیں حضور سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اماموں کا سلسلہ امام مولا حسین علیہ السلام سے چلے گا. ولایت کے شہنشاہ تا قیامت تک حضور غوث العالم محی الدین عبد القادر جیلانی ہوں گے. میرے امام حسن علیہ السلام کی پہچان کا سلسلہ ان سے ہوگا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد موسیٰ جنگی دوست حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ حسنی ہیں علیہ السلام. ماں فاطمہ رحمت اللہ علیہ ولیہ کامل والد بھی اولیاء کامل. وہ مولا حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ہیں. حضور غوث پاک کی والدہ امام مولا حسین علیہ السلام سے حسینی ہے ماں کی طرف سے. حضور غوث پاک والد کی طرف سے حسنی ہیں. پیران پیر روشن ضمیر سے جناب عبد القادر جیلانی جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ. کون؟ جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان. ان کے آگے کوئی بازی نہ جیت سکا. اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا کیا, وقت کے غوث بنا دیا. ان کو درجہ بھی کیسے ملا؟ یہ سید زادے بھوکے تھے. کچھ دیا مجھے کچھ نہ کچھ اللہ پاک ذریعہ بنا دے گا. جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بہادر پہلوان. اب سید زادے آگے چلے میں لڑوں گا تو پورے اسٹیڈیم میں پورے میدان میں دیکھ کر ہنسنے لگے. یہ دبلا پتلا کون ہے جو اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے بہادر پہلوان سے لڑنے والا؟ آواز آئی کون ہے؟ یہ دبلا پتلا نوجوان ہے جو بہادر جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ سے لڑنے کے لیے آیا. دیکھ کر ہنسنے لگے سارے. مگر یہ پہلوان کہتے ہیں آپ نے یہ تو نہ کہا تھا کہ دبلا پتلا لڑنے نہ آئے, میں آؤں گا. تم کیا لڑو گے؟ نہیں, میں لڑوں گا. میرے پاس ایک قید رہا ہے جس سے جنید ہار جائیں گے, جس سے جنید ہار جائیں گے. اس وقت اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ نہیں عطا کیا تھا, مگر مومن مسلمان تھے, سیدوں کے غلام تھے. پیارا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے, پنجتن پاک کی غلامی کرتے تھے. جب میدان میں چھوڑا گیا جنید البغدادی دیکھ کر ہنسنے لگے. یہ کیا لڑیں گے؟ جیسے ہاتھ ڈالے جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر وہ سید زادے کان میں کہنے لگے, اے جنید, میں پہلوان نہیں ہوں مگر سید زادہ ہوں. میں سوچتے ہیں اگر میں سید زادے کے سینے پہ ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے منہ کیا دکھا. پھر تیسری بار بھی آواز آئی لڑو. پھر سید زادے کو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے سینے پہ لے لیتے ہیں اور وہ بازی جیت جاتے ہیں. وہ تھیلی ان کے ہاتھ میں دے کر بھیج دیتے ہیں. آواز آتی ہے بادشاہ سے, جنید, دنیا کے سارے بہادر پہلوان تمہارے آگے ہار گئے, تم ان سے ہار گئے دبلے پتلے سے. کہتے ہیں بادشاہ, ان کے پاس ایک ایسا پیکرا ہے. رحمت اللہ علیہ کی نگاہ نیچے تھی, دل میں مصطفیٰ کی یاد تھی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر چلے گئے, آنکھ بند کر آنسو گرتے رہے, روتے رہے. یا رسول اللہ, میں آپ کو کیا منہ دکھاتا اگر سید زادے کے آگے میں بازی مار لے. آنکھ لگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے. اے جنید, تو نے میرے بیٹے کو اپنے سینے میں لیا ہے, میری حال کو, میرے سید زادے کو. جاؤ, میں نے تمہیں وقت کا غوث بنا دیا, میں نے تمہیں وقت کا غوث بنا دیا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں پیغام دیا, آل نبی کا احترام وقت کے غوث بنا دیتے ہیں.
परेशान थे, पाबंद थे, साथ में उनके अंदर वो अदब था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की आज बड़ी 11वीं शरीफ है। ये 11वीं शरीफ क्या है? किताबों में है, हुजूर गौस पाक अपने मदरसे में हर चांद की 11 तारीख की शब को, यानी 12 लग जाते, 11 का दिन हुजूर गौस पाक न्यास करते, खाना खिलाते, लंगर चलाते, सबको फातिहा खानी करते, तिलावत करते। गौस पाक 12वीं करते थे, शब को क्या रखते थे? 12, चांद के 12 तारीख रखते थे, प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यास पहुंचाते थे। अब ये सिलसिला चलते आया, किताबों में है कि 11 को करते थे, 11वीं वाले पीर, 11वीं वाले पीर, 11वीं वाले पीर, हुजूर गौस पाक का नाम रोशन हुआ। फिर एक वाकया ऐसा भी है, हुजूर पाक रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना गौसुल आलम मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर से जब गौस पाक मौजूद नहीं रहे थे, कोई मिस्कीन सवाल करके कुछ ना मिला, वापिस चले गए, मगर अंदर से आवाज आई, माफी दे दो। गौस पाक ने देखा मेरे घर से साहिल वापिस चले गया। सारों को जमा किए, पर मैं एक दिन ऐसा तय करो जिस दिन मैं रहूं और कोई साहिल मेरे खानखा से वापिस ना जाए। तो हुजूर गौस पाक ने चांद तय किया। सारों ने कहा आप बेहतर जानते हैं वलियों के सुल्तान, आप ही तय करें। तो दिन 10वीं रात 11वीं का हुजूर गौस पाक ने तय किया। कौन सा दिन? आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, जिस दिन अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, यानी उनसे भूल हुई, अल्लाह ने माफ कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो उसी पहाड़ से टकरा कर जो रुकी, वो दिन 10वीं का रात 11वीं का था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब ऊपर उठा, दिन 10वीं का था, रात 11वीं का था। हुजूर गौस पाक ने वही दिन तय किया, दिन 10वीं का होगा, रात 11वीं की होगी। और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह चांद के 11 को अल्लाह की मुलाकात के लिए इस जिस्म से अपनी रूह को परवास किए, बखा की तरफ से। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बचपन से मादा जात बनी। दुनिया में आने से पहले जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका वाकया फरमाया कि ऐसे बड़े बहादुर पहलवान को वो लक़ब मिला वक्त के गौस सुल्तान औलिया, उनके जमाने में 200 साल पहले बगदाद के मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, जमीन पे उतर गए खुतबा छोड़कर, सर जमीन, फरमाया आपका कदम मेरे खांधे पर है, मेरे सर पर है। ये जो आवाज सुनी, उनका जवाब सुने, नमाज के बाद पूछ लिए मुरीदैन, ऐ हुजूर आज हमने अमल आपका ऐसा देखा कि आपने मिंबर से उतरकर सर जमीन पर रख दिया, आखिर बात क्या थी? मैं खुतबा दे रहा था, एक अल्लाह का कामिल वली होगा 200 साल के बाद, जिनका नाम अब्दुल कादिर होगा, वो तमाम वलियों का सुल्तान होगा। वो कहेंगे कदम ही हाथी अल्लाह रखबती कुल्ली वली अल्लाह, तमाम वलियों की गर्दन पर मेरा कदम होगा, तो सारे औलिया सर झुका देंगे। मैं सुनना ही था, या रब्बे कायनात, मैं भी उससे तेरे प्यारे वली सुल्तान के लिए मैं भी अपनी गर्दन को झुका दूं, मैंने भी अपना सर झुका दिया। 200 साल पहले। इसी तरह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सरकार गौसे पाक आने से पहले 4 सदियों से पहले जालिमास दिए थे उनके खलीफाओं को, उनके खास मुरीदेन को कि इसे संभालो। तो उन्होंने कहा ये संभाल कर आखिर किसे पहुंचाना है? फरमाएंगे कि 5वीं सदी में मेरे चचा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की
حفاظت سے آپ استعمال کریں. وہ حفاظت کرتے کرتے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہنچے. پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے. سلطان الہند، خواجہ خواجگاہ عطائے رسول، نائب نبی، نائب مصطفیٰ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں غار میں تھے. خراسان کی پہاڑیوں میں ریاضت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، مراقبے میں تھے. جیسے غوث پاک نے فرمایا قدم ہی ہلا رغبتی کلی ولی اللہ، سرکار خواجہ غریب نواز سب سے پہلے اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا یہاں پیران پیر روشن ضمیر غوث العالم دستگیر صرف گردن پر نہیں میرے سر آنکھوں پر آپ کا قدم. غوث پاک سر جھکائے رکھتے کیونکہ حضور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ولایت دیتے ہیں تو چھینتے بھی ہیں. ولایت دیتے ہیں تو چھینتے بھی ہیں، نوازتے ہیں تو واپس لے لیتے بھی ہیں، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معاملہ ہے. اس لیے غوث پاک نے فرمایا اگر بے نمازی ہوگا، شریعت کا پابند نہیں، نماز روزے کا پابند نہیں، دعویٰ کرتا ہے فقیر ہوں، ہوا میں اڑتا ہے، یہ پانی میں چلے تو شیطان ہے، فقیر نہیں ہو سکتا. اتنا پرہیزگاری حضور غوث پاک کے اندر. پیدا ہوئے رمضان کی پہلی تاریخ، چاند کی شہادت کس کو پتا نہ چلی، سارے پریشان تھے، مگر سب نے کہا موسیٰ جنگی دوست آل نبی اولاد علی علیہ السلام کے گھر میں اسیّد سادے پیدا ہوئے ہیں، جا کر پوچھو تو صحیح کہ انہوں نے دودھ پیا ہے نہیں. پتا چلا سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ نہیں پیا ہے. فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے. پتا چلتا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تو اعلان ہوا کہ سید زادے جن کے گھر میں حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے گھر میں آج جو شہزادے پیدا ہوئے آل نبی اولاد علی جن کا نام عبد القادر رکھا ہے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دودھ نہیں پیا. اعلان کر دو آج سے رمضان شروع ہو گئے. افطاری کو دودھ پیے. پورا 1 مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہمیں پیغام دیا اے غوث کے دیوانوں، اے چشتی مستانوں، تم کہتے ہو کہ ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں، دیکھو میرا پیدائشی عمل کیا تھا، شریعت کا پابند تھا. سحری کو میں دودھ پیوں تو سحری کے بعد افطاری تک دودھ نہیں پیتا تھا. جیسے مغرب کی اذان ہوتی دودھ پینے لگتے. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی ماں کے شکم میں تھے تو ایک کرامت گزری. تھوڑا بڑے ہوئے غوث پاک ماں نے وقت کہا اے بیٹے عبد القادر میرا احسان تم پر ہے، بہت ہے. بے شک اے ماں، ماں کا احسان اولاد پر ہوتا ہے. اے ماں میرا بھی احسان تم پر ایک ہے. بیٹے ماں کا احسان اولاد پر ہوتا ہے، بیٹوں کا احسان ماں پر کیسے ہوگا؟ آخر بات کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے ماں، انگور کے باغ میں جب آپ نکلے تھے پکے ہوئے انگور دے کر آپ توڑنے کے لیے جیسے ہاتھ بڑھائی، میں آپ کے شکم میں تھا، وہاں پر بچھو بیٹھا ہوا تھا، آپ کو ڈنک مارنے والا
تھا میں نے اندر سے آپ کو لوچا تو آپ نے ہاتھ واپس کھینچ لیا. 3 مرتبہ آپ نے کوشش کی, 3 مرتبہ میں نے لوچا تو آپ واپس آ گئے, نیچے آ گئے. اس وقت آپ کو بچھو کاٹ دیتا, زہر چڑھ جاتا, میں نے آپ کو اس وقت بچایا. اور بھی ایک احسان ہے ماں, جب آپ گھر میں تھی, جب میرے والد نہیں تھے, آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے, چور آیا تھا سائل کے روپ میں, فقیر کے روپ میں, کچھ مانگنے کے لیے. جیسے آپ دیکھیں پردے کے ساتھ تو اس نے آپ کے ہاتھوں کے کنگن کو دیکھ لیا تھا. دھکا دے کر چوری کرنے کی نیت سے اندر گھسی رہا تھا. تم نے اللہ کو مدد کے لیے جب پکاری, ایک شیر آیا تھا, اس چور کو پھاڑ دیا تھا. یہ واقعہ تم نے کسی کو نہ کہا تھا, اے ماں وہ شیر میں ہی بن کر آیا تھا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ مقام بھی کچھ اور ہے. پیران پیر کا نام جیسے لیتے ہیں عقیدے سے, جنات بھاگ جاتے ہیں, بلائیں بھاگ جاتے ہیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہی مشکلیں دور ہو جاتے ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں. پھر بھی کیوں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے خواجہ کے دیوانے چشتی مستانے کبھی پریشان ہیں. نام تو ہے مگر عمل نہیں, اس لیے پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ کی نماز کبھی قضا نہیں, ہمیشہ باوضو رہتے تھے. پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. رات میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت ایسے کرتے, نیند آتی, نیند کا غلبہ اگر ہوتا تو گیسوؤں کو جو ہے کلے سے ایک باریک ڈوری سے دھاگے سے باندھ دیتے, سر ہلے تو بال کھینچ جائے فوراً جاگ جاؤ. پیران پیر روشن ضمیر کا اتنا تقویٰ, 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے ادا کی. ماں کے شکم سے ولیوں کے سلطان کا لقب ہے. آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, میرے امام حسن علیہ السلام کی پہچان حضور غوث پاک سے ہوگی, قیامت تک ولیوں کے سلطان ہوں گے, ایسے شہزادے ہوں گے. اتنا بڑا مقام, پھر بھی دنیا میں آنے کے بعد پیران پیر روشن ضمیر 25 سال جنگلوں میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, جناتوں کو علم دے رہے, مگر پتے کھا رہے. کیا پتے کھا رہے. آج ہمیں اچھا کھانا مل رہا ہے, بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی محنت پہ ماں باپ تو ہمیں کھلا دیتے ہیں, محبت میں اچھے کپڑے پہنا دیتے ہیں. اولاد کی عزت کے خاطر اپنے آپ کو ماں باپ بے عزت ہو جاتے ہیں, دوسروں کی نگاہ دنیا پہ زور دیتے ہیں, آخرت پہ نہیں. دنیا کی فیشن پرستی پہ بچوں کے لیے بہت کچھ لٹاتے ہیں. اچھے سے اسکول میں ڈالنا, سینٹرل سلیبس پڑھانا, جتنے چاہے پیسہ خرچہ ہو جائے, بچوں کو اچھا ایجوکیشن دینا. اس کے ساتھ اگر ماں باپ کے اندر بھی خیال ہوتا میرے بچے کے اندر دین بھی زندہ کر دو, وقت کا ولی ہو جائے, وہ ڈاکٹر بھی بنے مگر وقت کا ولی بھی بنا رہے, مومن رہے, ڈاکٹر ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولے, انجینئر بن جائے کبھی جھوٹ نہ بولے, وہ وقت کا کہ بہترین پروفیسر ہو جائے یا پولیس آفیسر ہو جائے, تحصیلدار ہو جائے یا ڈی سی ہو جائے یا منسٹر ہو جائے, مگر سب سے پہلے تو مسلمان ہو جائے. اگر مسلم ایمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا, دھوکہ نہیں دے گا, چوری نہیں کرے گا, کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ پیغام دیا ہے حضور غوث پاک کی والدہ نے, حضور غوث پاک کے والد نے. وہ کامل ولی تھے. ماں جب
عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ وہ پیٹ میں تھے، روزانہ 18 پارے پڑھا کرتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، باوضو رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب پڑھانے کے لیے حضور غوث پاک کو استاد کے پاس لے کر گئے بسم اللہ خوانی کے لیے، تو حضور پاک غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو جیسے استاد نے بسم اللہ شروع کرایا، حضور غوث پاک نے بسم اللہ کے بعد 18 پارے پڑھ کر ختم کر دی۔ استاد حیران، اے بیٹے تم نے کہاں سے سیکھا؟ اتنی پیاری ادا سے، اتنی بلاغت کے ساتھ تم نے 18 پارہ پڑھ دیے۔ اے عبد القادر، مجھے ایسا لگتا ہے تم پڑھنے کے لیے نہیں پڑھانے کے لیے آئے ہو۔ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، اتنی کم عمر میں اتنے پیارے انداز سے بڑے بلاغت کے ساتھ جو 18 پارے ایک ہی وقت میں پڑھ دیا۔ بیٹے کیسا سیکھ لیے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا، میری ماں پاکیزہ فاطمہ، میرے والد موسیٰ جنگی دوست ولی کامل، جب میں پیٹ میں تھا میری ماں روزانہ 18 قرآن کے پارے پڑھتی تھی، درود پاک گنگناتی تھی، باوضو رہتی تھی۔ میں ماں کی شکم میں ہی 18 قرآن کے پارے حفظ کر لیا۔ غوث پاک نے ہمیں پیغام دیا آج کی ماؤں کو اور آج کے باپوں کو۔ غوث پاک نے پیغام دیا کہ تم گانے دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، موبائل میں وقت ٹائم پاس کرتے ہوئے تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے، کھلاتے، وقت گزار دیتے ہو، اس لیے بچے وقت کے سچے دائی نہیں بنتے، پیسہ کمانے والے بن جاتے ہیں مگر سچے کامل انسان تو نہیں بنتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پہ زور دیں، یعنی دین کو زندہ کریں۔ سب سے پہلے مسلمان بنائیں، یعنی مسلم ایمان والے بنائیں، گڈ کوالیفائڈ بنائیں، ایجوکیشن دیں، اچھا انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بھی بنا دیں، پروفیسر بنائیں، پولیس آفیسر بنائیں، مگر سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والا بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا بنائیں۔ اگر دین نہیں تو کیا ہوگا؟ دولت آ جائے گی، اسے حقوق پتہ نہیں ہوں گے۔ یہ پیغام حضور غوث پاک نے ہمیں عمل کر کے بتایا۔ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی اتنے پرہیزگار، اتنے پرہیزگار، اتنے پرہیزگار۔ شادی بہت دیر کے بعد بھی 40 سال گزر گئے تھے۔ بعد میں حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے میرے عبد القادر نکاح کرو، نکاح کرو۔ غوث پاک نے نکاح کیا، 4 نکاح ہوئے، ان سے اولاد 40 پر 9 ہوئی، 22 بیٹیاں 27 بیٹے ہوئے۔ غوث پاک سے پوچھا گیا، اے حضور پیران پیر، آپ اتنے بڑے درجے پہ ہیں، اتنا وقت گزار دیے تھے، شادی کس لیے ہوئے؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول تھا، اتنا اللہ کی عبادت مجھے پسند تھی، اگر میں شادی ہو جاؤں کہ میری ولایت میں، میری عبادت میں کچھ کمی ہو جائے اور مجھے اس کی طرف توجہ نہ ہوا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے حکم دیا ہے میرے عبد القادر نکاح کرو۔ میں نے نکاح کیا، مجھے 4 نکاح ہوئے، مگر میری عبادت پہلے سے بڑھ گئی، پہلے جو میں عبادت کرتا تھا اس سے عبادت میری بڑھ گئی، یعنی سارے اولیاء ہیں میرے دین میں۔ حضور غوث پاک نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا مکمل، کس طرح ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔
یہ عمل کر کے بتایا حضور غوث پاک نے. پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں جو بھی کرتے ہیں یاد رکھو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. 11ویں شریف پڑھنا چاہیے. یہ سنت ہے ولیوں کی, پیران پیر کی, روشن ضمیر کی, سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ہم غلام ہیں, غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں. ہم غلام ہیں, غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اس غلامی میں ہم 11ویں شریف ہمیشہ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ محبت کی دلیلیں ہیں. حضور غوث پاک کو یاد کرنا, ان کی محبت میں 11ویں شریف کرنا اور لنگر چلانا, لوگوں کو جمع کر قرآن اور حدیث کا ذکر کرنے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ غوث پاک کی ساری زندگی ہم جب دیکھتے ہیں نچوڑ تو پوری زندگی شریعت کے خلاف کبھی نہیں گزری. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ زندگی گزاری. اور ہم غوث پاک کی جب 11ویں شریف کرتے ہیں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا, اس گھر میں کبھی بلائیں نہیں آتے. یاد رکھو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی 11ویں کرنے والے, خواجہ جی کے چاہنے والے, ہمیشہ یاد رکھو سرکار پیران پیر کی نظر کرم ایسی ہوتی ہے عاشقوں پر. کبھی جنات بھی آ جائے, غوث پاک کا عاشق, غریب نواز کا عاشق, بس اسے کان میں کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں, خواجہ کا مرید ہوں, چلے جا, ضرور اس کے بدن سے نکل کر چلا جائے. اگر واقعی اس پر اثرات ہیں, اگر ناٹک کر رہا ہے, حاضری آ جائے, میں کیا کی کر رہا ہوں, تم پٹال, تم کرائیں, یہ پورا ناٹک. جانی ماس کے نیچے ذرا پیسے رکھ دو, لاسٹ میں کیا کی عمل کر دو. ایسے بھی بہت جنے, اللہ ایسے اسے حفاظت فرمائے. ہاں واقعی غوث پاک کے مرید ہیں, جنات بھی ہیں, وہ بھی آتے ہیں. کچھ دین کا کام کرنا ہے تو ان کو ایک بدن کی ضرورت ہے, تو ایک پاک انسان کے اوپر, نمازی کے اوپر اگر وہ تو بھی آ سکتے ہیں, مگر ناٹک نہیں کرتے, بے نمازی نہیں ہوتے, جھوٹ نہیں بولتے, ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں. اگر آم پہ آ رہا ہے پیسہ دے دو, 1000 دے دو, 2000 دے دو, جانی ماس کے نیچے رکھ دو, نہاون ڈالنا, نیمبو ڈالنا, نارل پھوڑنا, یہ سب بھی جو ہے راستہ بھٹکانے کا وہ ان کا ایک گمراہی عمل ہے. کیونکہ میرے پیران پیر نے کبھی ایسے عمل نہیں کی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غوث پاک نے تو کروڑوں کی بگڑی کو بنا دی ہے, غریب نواز نے تو کروڑوں کی بگڑی کو بنا دی. اور یاد رکھو ہمیشہ سلسلوں میں کبھی اگر بڑھ جاؤ گے کبھی فیض نہیں پاؤ گے, کیونکہ غوث پاک نے کہہ دیا تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے, تو سارے نے سر جھکا لیا, تو سارے قادری, چاہے وہ کوئی بھی سلسلے کا ہو, کوئی بھی سلسلے کا ہو, وہ سارے سلسلے قادری, کیونکہ سب نے سر جھکا. اور غریب نواز مولا امام حسین علیہ السلام سے ہیں, ان کو مقام اتنا اونچا تھا, ہوا پیران پیر بھی ایسی نگاہ کرم ڈالی, جتنے بھی جہاں بھی ہند میں ہوں گے وہ چشتی ہوں گے, وہ قادری ہوں گے, وہ قادری ہوں گے, تبھی غریب نواز کے سلسلے سے وہ چشتی ہوں گے, کیونکہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز. بزرگوں میں کبھی آپس میں تھوڑا بھی بھید بھاؤ لڑائی نہیں. اگر یہ مریدوں میں سلسلے میں کوئی اونچ نیچ کرے تو یاد رکھو وہ فیض سے محروم ہو جائے. میں بہتر, میرا پیر بہتر, یہ سب چھوڑ کر بس ہم پیران پیر روشن ضمیر کی غلامی کریں, غریب نواز کی غلامی کریں, ادب سے جتنا ہو سکے ہم ان کی نسبتوں میں زندگی کریں. پیران پیر روشن ضمیر سے جناب عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
یہ جو ہمیں عمل دیا ہے 11ویں شریف کا، یہ کرامت گزری آج کے دور میں بھی، وقت گزر گیا ہے، یہ گھر میں 11ویں شریف ہوئی، کچھ بدعقیدے والے بھی ہوتے ہیں جو 11ویں شریف ہم نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ ارے نادانوں، غوث پاک سے زیادہ تم کیا اللہ کو مانو گے؟ غریب نواز سے زیادہ تم کیا اللہ کو مانو گے؟ انہوں نے مان کر قیامت تک اللہ نے ان کے نام کو زبانوں پہ بندوں کے لینا بنا دیا، قیامت تک یا خواجہ یا غوث لیتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو ولیوں کے سلطان بنایا، ہندوستان کے ولیوں کے سلطان بنایا۔ تم کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری بدعقیدگی ہے، نادانی ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ گھر میں 11ویں ہوئی، جھگڑا ہو گیا، 11ویں شریف کا ہم نہیں کھاتے، تم کیوں کرتے؟ ہم نہیں مانتے، وہ عاشق تھا، غوث پاک کا دیوانہ تھا، 11ویں شریف کر دی، دعوت ہو رہی ہے، جھگڑا ہو گیا، ایسا جھگڑا ہوا کہ ایک کی موت ہو گئی، بدعقیدے مار دی۔ غوث پاک عاشق تھا، میرے غوث پاک کی 11ویں کو روکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدعت کہتا ہے، اب جھگڑا ہوا، مارا تو مر ہی گیا، اب محفل تھی، کیا کرنا، لے کر جا کے دفنا دیے، پولیس میں رپورٹ ہو گئی، کیس ہو گیا، چلو ایک انسان کو مارا ہے اس نے، اب ان کو لے کر جا کے کہاں گاڑا ہے، چلو دیکھو دفنایا کدھر ہے، انہوں نے کہا میں نے انسان کو نہیں مارا، میں نے سور کو مارا ہے، کہتے زبان پہ ایسے ہی آئے، میں نے انسان کو نہیں مارا ہے، میں نے خنزیر کو مارا ہے۔ دیکھو غوث پاک کا دیوانہ کیسا ہے۔ جب کیس ہو گیا، چلو کہاں دفنائے، کھودے تو خنزیر ہی تھا، غوث پاک نے اسے سور بنا دیا، اپنے دیوانے کی لاش رکھ لی۔ اس لیے ولیوں سے کبھی نہ الجھو، اللہ کے ولیوں کی محبت میں زندگی گزارو، اگر نہیں مانتے چھیڑنے بھی مت جاؤ، کیونکہ جب تک غوث پاک کے نہیں ہوتے، غریب نواز کے نہیں ہوتے، یاد رکھ لو قسم ہے خدا کی، خدا کے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ دولت عطا کر دی ہے، وہ رقم عطا کر دی ہے، قیامت تک کے لیے ولیوں کے سلطان غوث اعظم ہیں۔ اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں، بھی کوئی تو یاد رکھ لو۔ کیا سوچتے ہو کہ اللہ ہماری ذکر کا، تلاوت کا، نفلوں کا محتاج ہے؟ نہیں، وہ تو رب العالمین ہے، وہ دینے والا ہے، سب کو کھلانے والا ہے، پالنے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، ہر نبیوں کو اور یہ ساری نعمتوں کو، دنیا میں جو بھی نعمتیں بخشا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی تو عطا کیا ہے۔ یہ اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں، چاہے ساری کائنات کے انسان، فرشتے عبادت چھوڑ دے، پھر بھی وہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا، اللہ بڑا۔ عبادت کرنے سے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، یہ سوچے تو یہ بھی تمہاری نادانی ہے، کیونکہ ہماری عبادت کرنے سے وہ بڑا نہیں ہوتا، ہماری عبادت چھوڑنے سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو گے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہاری نماز پڑھنے سے میرا مقام بڑھے گا، نہیں۔ اگر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ تم نے کفر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میں نے آیت پڑھی پہلے خطبے سے، اس کا ترجمہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں کہا اللہ نے؟ ایمان والے ہونا کافی ہوتا تو ایمان والو صرف نماز پڑھو کہتا اللہ، ایمان والو
जिक्र करो, ईमान वालों नफिल पढ़ो, तिलावत करो, इतना ही बोलता अल्लाह। नहीं नहीं, अल्लाह ने ये फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो, डरने के बाद क्या करो, ईमान की हिफाजत के लिए मेरे वलियों के साथ हो जाओ। क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतान का शर है, तुम्हारे अंदर नफ्स का शर है, तुम बच नहीं सकते। नमाज पढ़ने के बावजूद निगाहें नापाक होती हैं, दिल पे हाथ रख कर सोचो, जुबान गंदी होती है, ख्यालात नापाक होते हैं, कदम बहक जाते हैं, हाथ बहक जाते हैं, सोच बहक जाती है। नमाजी होने के बावजूद गुनाहों से पाक नहीं होते। अल्लाह वाले नमाज के साथ, तिलावत के साथ, नफील के साथ, जिक्र अस्कार के साथ, सलातुस सलाम के साथ विलायत के शहंशाह होते हैं। वो गुनाहों के करीब नहीं जाते, लोग बदगुमानियां करे, मगर अल्लाह वाले पाक होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पत्थरों को बरसाया गया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तहमतें उस वक्त बांधे थे, गालियां बके थे। अल्लाह ने कह दिया, मैंने मेरे महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। ऐ मेरे महबूब, ये तुम्हें कहते हैं जादूगर, माशाअल्लाह, ये तुम्हें पत्थरों से मारते हैं। ऐ मेरे महबूब, ये तुम्हें गालियां देते हैं, फिर भी तुम हो या मेरे महबूब, पत्थरों के बदले तुम रहमतों के फूल बरसाते हो। वो तुम्हारे पैरों में कांटे भी जाते हैं तो तुम उन पर रहमतों की बारिश बरसाते हो और दुआएं करते हो। बदल लहूलहान है पत्थरों की मार खाकर, खून से जो नालेन में आकर जो रुक गया था खून, उस वक्त भी आप मेरे पास आंखों में आंसू बहाकर, खून के आंसू बहाकर कहते हो, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, इन्हें पता नहीं मैं तेरा रसूल हूँ। अगर मालूम होता तो पत्थरों से नहीं मारते, मुझे गालियां ना बकते, सर पे कचरा ना डालते, रास्ते में कांटे ना बिछाते। मौला मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, तू भी इन्हें माफ कर दे। अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो इनकी औलाद को तू ईमान की दौलत अता कर। ऐसा ही हुआ। ताइफ के दरमियान 7 किलोमीटरों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा गया था। बदल लहूलहान हो गया, खून टपक कर आकर नारेन में रुक गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी मर लेते थे। आवाज आई, अरे मेरे महबूब, अगर ये खतरा भी खून जमीन पर गिर गया, जमीन में जलजला हो जाएगा। जमीन पुकारने लगी, अल्लाह के रसूल, अगर ये खतरा भी पड़ जाए इनको निगल दो। अल्लाह के महबूब जल्दी जल्दी मर लेते, क्योंकि मेरी उम्मत है, नाराज है, अल्लाह तू माफ कर। ताइफ वालों ने सताया, उनके लिए दुआ की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूरा मक्का इस्लाम में तब्दील होने से पहले पूरे ताइफ वालों ने कलमा पढ़ लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर हम चलेंगे तभी हमारी कामयाबी होगी, तभी हम अल्लाह के नेक बंदे कहलाएंगे। बंदे तो सारे हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में कबूल खुद को होना है। वही कबूल होंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करेंगे, वफादारियों के साथ वफादार उम्मती बनेंगे। वही खुशबा के दीवाने कहलाएंगे, वही खजा के दीवाने कहलाएंगे। अगर नमाज नहीं, जिक्र अस्कार नहीं, घरों में तिलावत कलाम पाक नहीं, तो याद रखो वो वफादार उम्मती नहीं बन सकते, वो खुशबा के सच्चे दीवाने नहीं हो सकते, वो गरीब नवाज के सच्चे मस्ताने नहीं हो सकते। अल्लाह मोहताज नहीं है हमारा भाई, अल्लाह रिस्क दे देगा। तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। तुम जिक्र करो या ना करो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत को नहीं छीनेगा, नींद भी अच्छी देगा। क्या तुम देखते नहीं बाजारों में नाच गाने होते हैं, शराब पीने वाले भी होते हैं, मगर आजान भी होती है। दोनों को अच्छी तरह से अल्लाह रात लाकर नींद देता है, बाइज्जत उठाता है। क्या बेनमाजियों को अल्लाह रात मौत देगा? नहीं। क्या रिस्क छीन लेगा? नहीं। अल्लाह तो दे देता है, वो रहमान है, वो नहीं पकड़ता, वो रहीम भी है, मगर वो पकड़ता है। ये वक्त आएगा वो पकड़ेगा।
سب کا حساب کتاب ہوگا. بندہ برداشت نہیں کرتا. گھر میں اپنے بچوں کو ماں باپ نہیں معاف کرتے, بھائی بہن اپنوں کو معاف نہیں کرتے, بیوی شوہر کو معاف نہیں کرتی, شوہر بیوی کو معاف نہیں کرتا, دوست دوست کو معاف نہیں کرتے, اور کہتے ہیں میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں, بہت چاہتا ہوں. اللہ کو دیکھو کتنا بڑا رب العالمین ہے. ہم نے نماز چھوڑی مگر عزت دی, ہم نے تلاوت چھوڑی پھر بھی رزق نہیں چھینا. اللہ کتنا بڑا رب العالمین ہے. ہم گالیاں دینا, جھوٹ بولنا, بازار میں دیکھتے ہیں شراب پینے والے, پھر بھی اللہ ان کو باعزت اٹھاتا ہے. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنا بڑا فضل و کرم. کیوں ہے؟ کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ پہلے کے نبیوں کی امت کو تو نے گناہ کرتے ہی عذاب اتار دیتا تھا, میری امت کو عذاب نہ دے, میری امت کو عذاب نہ دے, موقع دے, موقع دے, موقع دے. وہ توبہ کر لے تو ان کے گناہ کو معاف کر دے. اے میرے محبوب, تمہاری امت گناہ کرے گی تو میں موقع دیں گا, وہ توبہ کر لیں گے, آنسو بہائیں گے, وہ سچی توبہ جب کریں گے میں ان کی گناہوں کو مٹا دوں گا, معاف کر دوں گا, یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی بھلا دوں گا. غوث پاک رحمت اللہ علیہ ثابت قدم تھے, آل نبی اولاد علی ہونے کے باوجود, ماں کے شکم سے سلطان الاولیاء ہونے کے باوجود 25 سال جنگلوں میں پتے کھائے, ہمیں پیغام دیا. آسانی سے اللہ کو تم راضی نہیں کر سکتے, آسانی سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. تم نماز چھوڑ کے راضی کر لو گے, تم گالیاں دے کر, چوری کر کے, جھوٹ بول کر, ستا کر ماں باپ کو راضی کر لو گے؟ نہیں نہیں, راضی نہیں کر سکتے. پیران پیر کا عمل ایسا تھا, ماں جب علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کو بھیجے, اس وقت مرکز ہے, غوث پاک چھت پر چڑھ جاتے ہیں, اللہ پاک ان کی آنکھوں سے سارے حجابات ہٹا کر کعبۃ اللہ شریف کو دکھا دیتا ہے. طواف ہو رہا ہے حج کے موقع پہ, مزدلفہ دیکھ رہے ہیں, عرفات دیکھ رہے ہیں, صفا مروہ دیکھ رہے ہیں, مینا میں کنکری مارنا دیکھ رہے ہیں. غوث پاک حیران ہوئے, ماں سے کہے, ماں اللہ نے میرے سارے حجابات کو ہٹا دیا, میں کعبہ دیکھ رہا ہوں, طواف دیکھ رہا ہوں, اے ماں میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماں کے شکم سے 18 پاروں کے حافظ, اور کہتے ہیں اے ماں میں دین کا علم حاصل کرنے چاہتا ہوں. ماں بوڑھی تھے, بڑی عمر کے بعد بیٹے ہوئے غوث پاک. کتابوں میں ہے کہ ماں کی عمر 60 سال ہو چکی تھی, بعد میں بیٹے ہوئے. ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے بڑھاپے کا ساتھ. ماں اجازت دیتے ہیں, بیٹا جاؤ دین کی, اب تم کو دین کی ضرورت ہے اور دین کو تمہاری ضرورت ہے. غوث پاک اجازت لیتے ہیں, نکلتے ہیں. ایک ہی سہارا تھے غوث پاک. اب ماں کے پاس اجازت لیے تو کہ اللہ کے نبی کے دین کا مجھے کام کرنا ہے, اور بھی اس دین کا کام کرنا ہے. جب نکلے تو جبہ جو ہوتا ہے بغلی اچکن میں ماں نے تھیلی بنا کر 40 دینار سونے کے رکھ دیے. بیٹا تم دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہو, مجھ سے ایک وعدہ کرو, ماں سے وعدہ کرو, بیٹا تم کبھی جھوٹ نہ بولنا. جی اپنی جان. نکل گئے. اب راستے میں 40 ڈاکوؤں نے اس قافلے کو حملہ کر دیا. جو سارا قافلہ جا رہا تھا بغداد میں, وہ قافلے کے ساتھ غوث پاک بھی نکل گئے, نوجوان تھے. قافلے والوں نے ایک دم گھبرایا, ڈر گئے, مگر وہ ڈاکوؤں نے ساروں کو ڈرا کر سب کے پاس سے مال لوٹ لیا. غوث پاک کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا, تمہارے پاس کچھ ہے؟ سارا چھان بین کیا, کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے. غوث پاک نے کہا میرے پاس ہے. کیا ہے؟ 40 دینار ہیں سونے کے. کیا 40 دینار ڈاکوں کے سردار کے پاس لے کر چلا گیا. ہاتھ پکڑ کر دیکھا نہیں. حضور میں نے تلاشی لی, کچھ بھی نہیں ملا. مگر ایک بچہ کہتا ہے کہ 40 سونے کے دینار ہیں. ڈاکوں کے سردار نے کہا بیٹا سچ مچ تمہارے پاس ہیں؟ اس نے تلاشی لی, کچھ نہیں ہے. ہاں میرے پاس ہے, یہ بغل کی اچکن میں میری ماں نے تھیلی بنا کر سی دی ہے.
جیسے پائے تو 40 دینار نکلے سونے کے. حیران علم حاصل کرنے نکلا ہوں. میں گھر سے جب نکلا میری ماں نے کہا تھا اے بیٹے عبد القادر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. اتنا کہنا تھا ڈاکوؤں کا سردار زمین پر گر گیا. غوث پاک کے قدموں میں تھا. غوث پاک نے اٹھایا, آنکھوں میں آنسو تھے. اے بیٹے ہم نے ساری زندگی ڈکیتی کی, چوری کی, لوگوں کو لوٹ لیا, مگر آج تمہارے چہرے پہ ایسا نور ہے, زبان میں وہ تاثر ہے, آنکھوں میں نبوت کی وہ چمک ہے. اللہ پاک نے تمہارے اندر وہ یہ خوبی عطا کیا ہے. اے بیٹے میں تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ڈاکوؤں کے سردار نے کلمہ پڑھا, توبہ کی, تو سارے جتنے ڈاکو کے شاگرد تھے, چیلے تھے, ساروں نے توبہ کر اور کہا یہ سارا مال جتنا لوٹا ہے واپس لوٹا دو. کتابوں میں ہے کہ وقت کے وہ سارے بری بن گئے. ایسا عمل کیے غوث پاک کے ہاتھوں پر توبہ کرنے کے بعد کہ وقت کے وہ بری بن گئے. غوث پاک کو ایک شخص تھے, وضو کے لیے پانی دینا, وضو کرانا کرتے تھے, تو پانی بچ گیا تو 6 چلو پی لی. کتنے؟ 6 چلو. غوث پاک نے دعا کی اللہ پاک تجھے 600 سال حیاتی نوازی. وہ سمندری دولہا کو 600 سال اللہ نے حیاتی نوازی. کتنے؟ 600 سال. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو ایک معصوم بچی وضو کے لیے پانی دی. غوث پاک کو مرید نے دعوت دی تو گھر چلے گئے, تو ایک بچی کو وضو کا پانی لے کر بھیج دیے. غوث پاک تو کم پانی استعمال کرتے تھے, غوث پاک اس دن بہت پانی استعمال کی. بیٹی لے کر ڈالتے گئی, وضو بناتے گئے, بار بار ہاتھ دھوئے, کلی کیے, بعد ختم کیے. مرید نے پوچھا حضور آپ کم پانی میں وضو بنا لیتے اور فرماتے کم پانی میں وضو بنایا کرو, آج اتنا پانی آپ نے خرچ کیا. فرمائے جب تمہاری یہ معصوم بچی مجھے وضو کا پانی دے رہی تھی, میں اس کی پیشانی دیکھ کر نور محفوظ میں اس کی تقدیر پر تھا. وہ آگے جا کر یہ بے عمل ہونے والی تھی, گنہگار ہونے والی تھی. میں دیکھتے ہوتے اس کی تقدیر کو سنبھالا, میں نے اس کے اعمال کو بنا دیا, میں نے اسے وقت کی بھلیا بنا. یہ اللہ والے غوث پاک کی ہم غلامی جب کرتے ہیں تو شان سے اور ناز کے ساتھ ہمیں زندگی کرنا ہے اور کہنا ہے کہ بے شک میں غوث پاک کی غلامی کرتا ہوں. یاد رکھو غوث پاک نے یہ بھی فرمایا ہے جو پیاری کرے گا اور میرا نام لینے والا, یاد رکھو کرتے تھے. اس میں مشہور ہوئے کہ ماں کے اندر ایسی پرہیزگاری تھی, ماں مہینے گھر کے باہر نہیں آتے. جا کر کہا غوث پاک سے, آئے غوث پاک تمہاری ماں کی نہیں تھا, پتا نہیں ہم نے باہر نہیں دیکھا, کیا دنیا سے رخصت ہو گئے؟ جا کر دیکھو. غوث پاک فوراً چلے, جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, تو ماں نے دروازہ کھولا, ملاقات کی. ماں سے پوچھا ماں باہر مہینہ نہیں نکلتے ہو؟ یہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سنت ہے, میں بے پرواہ نہیں جا سکتا, میں باہر نہیں نکل سکتی, اس لیے میں پرہیزگاری کے ساتھ زندگی کر رہی ہوں. پھر غوث پاک نکلے, ایسا ہوا دین کا علم حاصل کرتے تھے, باڑ دیتے تھے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ بچوں کو درس دے رہے ہیں, 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے. کتنے؟ 13 سبجیکٹ. اور مالدار ایسے غوث پاک کہ وقت کا بادشاہ سال میں ایک بار قیمتی لباس پہنتا ہے, مگر ایسا لباس غوث پاک روزانہ پہنتے تھے, روزانہ پہنتے تھے اور پہن کر صدقہ کر دیتے غریبوں کو, غریب درویش لوگ بانٹ لیتے تھے. غوث پاک سخی تھے. غوث پاک فرماتے میں نے دین میں دیکھا سب سے زیادہ عمل اللہ کے نزدیک یہ تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا, اس لیے میں لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. غوث پاک نے چاند کی 11 کو 12 کی شب کو رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیاز پہنچاتے تھے, 12ویں کرتے تھے ہر ماہ. اور غوث پاک کی 11ویں سنت کو بعد میں خلیفہ, بعد میں چاہنے والے غلام اس سنت کو زندہ کیے. تمام پڑھنے والے غوث پاک کے جتنے بھی
غریب نواز غوث پاک کی بارگاہ میں آج بھی غریب نواز کی بارگاہ میں بھی بڑی شان سے گھر شریف ہوتی ہے۔ غوث پاک کے چاہنے والے قیامت تک کے لیے بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ شاگرد تھے وہ سنت کو زندہ کر دیں۔ پیرا نبی رشد ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے غوث پاک۔ سال میں 3000 بچوں کو فارغ کرتے تھے، کتنے؟ 3000 بچوں کو 40 سال ایسا پڑھایا غوث پاک۔ تو دیکھ لو کتنا اللہ نے علم سے نوازا تھا، ولایت میں بھی اعلیٰ، اور مفتی عراق تھے، اللہ پاک نے یہ دولت عطا کی تھی۔ پیر ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے ان کو پورے عراق کے سلطان بنا دیے۔ اب تم سمجھو، غوث پاک ماں کے شکم سے بڑی ہونے کے باوجود حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں بیعت کی خلافت، اور ہمیں پیغام دیا آج کے نادانوں کو، مجھے پیر کی ضرورت نہیں، جتنے بھی کہتے ہیں پیرانے پیر کہہ رہے ہیں، ارے پیرانے پیر کو پیر کی ضرورت ہے، کیا تجھے پیر کی ضرورت نہیں؟ اگر یہ تیرا عقیدہ ہے تو تیرا عقیدہ تجھے مبارک، تجھے خدا نہیں ملے گا، جس کے ہاتھوں میں پیر کا دامن ہے اسے یہ خدا ملے۔ شیطان نے بھی بڑی عبادت کی تھی، کیا وہ خدا کو راضی کیا؟ نہیں، بے ادب ہوا تو کیا ہوا؟ ابلیس ہوا، مردود ہوا، شیطان ہوا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی یہ کہے مجھے پیر کی ضرورت نہیں، بے ادبی کرے، تو سمجھو یہ بھی وہی گروپ والا ہے۔ تو ہمیں پیغام دیا ہے غوث پاک نے، میں ماں کی شکم سے اللہ کا کامل ولی ہونے کے باوجود ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ بیعت کیا خلافت۔ غریب نواز ماں کے شکم سے کامل ولی ہے، پھر بھی خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں بیعت اور خلافت ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں بیعت اور خلافت۔ بابا فرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خواجہ قادر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں خلافت۔ تو ہر کسی کو پیر کی ضرورت ہے، جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وسیلۃ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کے بعد اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ کیوں؟ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے۔ جب تم اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو گے تبھی جا کر تم بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، شیطان کے شر سے بچو گے، نفس کے شر سے بچو گے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ ہم تو غلام کہتے ہیں نا پنجتن پاک کے، شہدائے کربلا کے، غوث پاک کے غریب نواز کے، قسم ہے خدا کی ہم اسی جماعت کے ساتھ یہاں سے پرواز ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم جس سے محبت کرو گے انہی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہی دلیل ہے، ان سے محبت کرنے والے میلاد بھی کرتے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کا محرم بھی مناتے ہیں، مولا حسن علیہ السلام کی یاد میں میلاد بھی مناتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں بھی کرتے ہیں، اور غریب نواز کی 6ٹی بھی کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ اٹھنا ہے، ان کی صفوں میں رہنا ہے۔ جن کو ان کی صفوں میں نہیں رہنا ہے وہ نہیں کرتے تو چھوڑ دو، ان سے جھگڑا نہ کرو۔ تمہیں رہنا ہے تو تم 11ویں بھی کرو، میلاد پاک بھی کرو، 6ٹی شریف بھی کرو، ان پر ہم خرچ کریں گے، لٹاتے رہے، کیونکہ ہمارا کچھ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ شاہ صاحب نے جو حدیث پیش کی کہ جب بندے کو اللہ دے رہا ہے ان کی ادا پسند کر کے 40 سال امیری میں 40 سال غریبی میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ سارے شہر والوں کو کھانا کھلایا۔ جب غریبوں کی مظلوموں کی دعا لگی، اے اللہ انہوں نے کھانا کھلایا ہے قیامت تک کے لیے، ان کو نواز دے، تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے جو بچے ہوئے 40 سال بھی ان کو امیر بنا۔ یاد رکھو غریب کی جب دعا لگتی ہے قیامت تک کے لیے تمہاری نسل آباد ہوتی ہے۔ اس لیے گھروں میں مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو، مہمان آنے سے بیزار نہ ہو جاؤ۔
वली की सुन्नत बरकत है, नबी की सुन्नत हमारी आखिरत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। प्यारे नबी की सुन्नत हमारी आखिरत है। अगर जानबूझकर सुन्नतों को छोड़ोगे गुनहगार हो जाओगे। वली की सुन्नत बरकत है, करोगे घर में बरकत होगी। याद रखो, नहीं करोगे गुनहगार नहीं होंगे। झगड़ा ना, इनकार करना गुनाह है, इनकार करोगे गुनहगार बन जाओगे। क्योंकि वली की सुन्नत शरीयत नहीं बनती, नबी की सुन्नत शरीयत बनती है। इसलिए अल्लाह ने हमें मौका दिया है, वक्त को जाया ना करो, वक्त की कमी है। अल्लाह पाक ने आज माहौल भी बेहतर बनाया है, मौसम भी अच्छा है। अल्लाह पाक ने आसमान के ऊपर सूरज भी ला दिया। इतने दिन हम देख रहे थे, ये गौस पाक की करामत ही है। मगर शजर चेक करते हैं तो बारिश 28 तारीख तक भी है, बहुत है। मगर मेरे गौस पाक ने आज सूरज को ला दिया, ये उन्हीं की करामत है। इधर चेक करो आप, क्या होगा? टुडे टू मच रेन, बारिश बहुत है। मगर गौस पाक ने इस माहौल को आज खूबसूरत बनाया, ये उन्हीं की करामत है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को जब कोई आकर बारिश के लिए दरखास्त करते, अल्लाह से हाथ उठाते, अल्लाह ताला बारिश बरसाता। बारिश रोकने के लिए दुआ करते तो बारिश रोक लेते। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चोर आ जाता है झुका चुराने के लिए। गौस पाक ईशा का वक्त है, झुका लगाकर नमाज में मशगूल हो गए। अल्लाह की याद में इबादत में देखते हैं कि मेरे घर में एक चोर तो आया है। हाँ, ये दामन किसका पकड़ने के लिए आया है? वलियों के सुल्तान का। आज है अल्लाह इसकी तकदीर को संभाले। जैसे आया, झुपे को पकड़ा, आंख चले गई, रोशनी चले गई। अब हाथ मारते रहा, दीवार पे रास्ता नहीं मिला, रोने लगा। इतने में खिज़र आ गए, परेशान था वो। या गौसुल आलम मोहिउद्दीन, वलियों के सुल्तान, एक शहर में आज अब्दाल का इंतकाल हो चुका है। या गौस पाक, एक अब्दाल को वहां तय कर दो। गौस पाक ने कहा ईशा हो चुकी है, जाओ उसमें देखेंगे। पियारे पीर ने कहा, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, जब एक अल्लाह का वली जिस मकाम से रुखसत हो जाता है वहां अजाब भी आ सकता है। अच्छा, वहां जल्दी तय करना है। हाँ हाँ, खिज़र अलैहिस्सलाम से कहे चलो।